اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عمران صاحب، آپ نے عمرہ یا حج کیا؟ رسالت مآب علیہ السلام کی روضہ انور پر حاضری دی افتخار صاحب، یاد آتا ہے پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، بڑی کمال کی بات لکھی ہے کہ ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ آپ تو اندر تشریف فرما ہیں، لیکن پیشانی پر لکھ کے پیغام یہ دے دیا گیا کہ چاہے وہ مزار سے باہر ہوں یا مزار شریف کے اندر ہوں، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی پچ، آپ کی آواز کی کوالٹی، آپ کی فریکوینسی کچھ بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طور پر زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ آپ کی آواز کی رفتار، کس طرح آپ نے اس کو پرکھنا جانچنا ہے۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ ایک تو آواز نہیں اونچی ہونی، اور دوسرا آپ لوگوں نے میرے نبی کو اس طرح مخاطب نہیں کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ یہ بھی بین ہے، یہ بھی پابندی ہے۔ دونوں باتوں روک دی اور بتا دیا کہ اگر ان دونوں پر، یہ دو ایک پیرامیٹرز ہیں، یہ لیمیٹیشنز ہیں، اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ اعمال کی بربادی پر میں نے بات کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ یہ اعمال برباد کیسے ہوتے ہیں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ وانتم لا تشعرون، اور تیسرا کام ہم یہ کریں گے کہ چوتھا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ یہ بچہ نوجوان بالکل کوائٹ ینگ گائے سٹنگ بیفور مائی آئیز، اس سے مسٹیک ہو جائے نا، مسٹیک، اور اس کو ریئلائز کروایا جائے دیٹ یو ہیو کمیٹڈ اے مسٹیک، آپ سے غلطی ہو گئی، یہ فوراً کانشیس ہو جائے گا، معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، ماں سے، باپ سے، اللہ سے، اس کا ریمیڈی کرے گا، اس کا علاج کرے گا، معافی مانگ کے وہ معاملہ سیٹل کر لے گا۔ لیکن جب اس کو ریئلائز ہی نہیں ہونا کہ میں نے کوئی کمٹ کی ہے مسٹیک، یا مجھ سے فالٹ یا بلنڈر ہوا ہے، تو معافی کس چیز کی مانگے گا؟ وہ کہے گا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن وہ غلطی وہیں ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ کوئی جاتی نہیں کہ چلی جاتی ہے۔ ایک دیکھیں نا، ایک غلطی علیمیہ آپ نے کی ہے، اگر تو شعور ادراک بیدار ہوا تو آپ نے اس کی ریمیڈی کر لی، وہ تو معافی مانگ لی، توبہ کر لی، سمجھایا بجھایا کہ ایک اب پتہ ہی نہیں چلا یار میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ لیکن جب پتہ نہیں چلا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا تدارک نہیں کیا، اس کا ازالہ نہیں کیا، اور اگر ازالہ نہیں کیا تو وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، ایبولش نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، وہ وہیں کھڑی ہے، اس سے کہیں بھی نہیں جانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا تو تمہارا میں یہ کروں گا کہ سارے اعمال برباد کر دوں گا، اور تم کہتے پھرو گے الحمدللہ پورے روزے رکھے رمضان دے، بڑا اللہ دا کرم ہے، تراویح بھی کھلو کے پوریاں پڑھیاں نے، سحری بھی کیتی، افطاری بھی کیتی، تے 17 قرآن پاک پڑھے نے، اللہ دا بڑا شکر ہے، زکوٰۃ بھی دیتی، خیرات بڑی کیتی، افطاریاں بھی بڑیاں کروائیاں، سارا کچھ۔ آپ تو جگہ جگہ یہ ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں اپنے اعمال کا کہ اللہ دا شکر ہے جی، اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق میں سارا کچھ کیتا۔ اللہ فرماتے ٹھہرو، صبر کرو، انہی کو تو میں نے برباد کر دیا ہے، یہ جو تو اتنا اتراتا پھرتا ہے میں نے سارا برباد کر دیا ہے، تیرے فرائض، تیرے سنن، تیرے مستحبات، تیرے مباحات، میں نے ساری برباد کر دی ہیں، ساری برباد کر دی ہیں۔
اور اگلا کام یہ کیا ہے کہ تجھے میں نے پتہ بھی نہیں چلنے دیا، تجھے میں نے پتہ نہیں چلنے دیا، تو جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ میرے نبی کی بے ادبی کی ہے، جرم یہ ہے، اس پر جرم پر بھی بات کریں گے۔ قرآن کریم کا دیکھیں، ایمان کا جو ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہے رسول کریم علیہ السلام سے تعلق کا نام ایمان ہے۔ اگر تو تعلق درست ہے قریشی صاحب تو ایمان درست ہے، اگر تعلق نہ درست ہوا تو پھر ایمان بھی درست نہیں ہے۔ ایمان ایکچولی یہ ریلیشن ہے ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ۔ اگر یہ ریلیشن سٹرونگ ہے، پیوریفائڈ ہے، تو پھر تو ایمان ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس میں امپیورٹی آ گئی ہے تو پھر یہ ایمان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں میں نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ اور قرآن کریم میں بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا خطاب کرتے ہیں۔ اس میں یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، زورسٹ بھی آتے ہیں، آئیڈل ورشپر بھی آتے ہیں، سارے ہی آتے ہیں نا، ناس میں تو سارے لوگ ہی آ جاتے ہیں نا۔ ہاں، دونوں کو اللہ مخاطب، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری نسل انسانی کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کہہ کے پوری نسل انسانی کو خطاب فرماتے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، پوری انسانیت کی طرف۔ خطاب پوری انسانیت سے ہے، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب اپنے نبی کے ادب کو سکھانے کی بات آئی تو انسانوں سے خطاب نہیں کیا۔ بے غور نہیں کیا میری بات پہ۔ جب اپنے محبوب کا ادب سکھانے کا مرحلہ ہے، پھر انسانوں سے خطاب نہیں کیا، پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا، پھر انسانیت کو مخاطب نہیں کیا۔ اور پیغام، حالانکہ رسول کریم علیہ السلام کی حیات میں یہودی بھی موجود تھے، نصارہ بھی موجود تھے، آتش پرست بھی موجود تھے، بت پرست بھی موجود تھے، سارے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ نے خطاب صرف ادب کا فرمایا ہے اہل ایمان سے، اور پیغام یہ دیا ہے۔ پتہ اس میں پیغام کیا ہے؟ پتہ کیا پیغام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ادب بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ادب کیا ہے؟ بڑی ہی عظیم نعمت اور عظیم دولت ہے، اور یہ دولت میں صرف اسی کو عطا کرتا ہوں جو اس دولت کا اہل ہوتا ہے۔ یہ دولت میں کسے دیتا ہوں؟ جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ جو اس کا اہل نہیں، ہم اس کو دولت نہیں دیں گے، اس نعمت سے مالا مال نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے بڑا واضح پیغام دے دیا کہ یہ ناقدروں کو یہ دولت نہیں دی جا سکتی، جو قدردان ہیں انہیں میں دولت عطا فرماؤں گا، ادب کی دولت عطا فرماؤں گا، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے۔ تو بات حضور کی ذات کی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، آپ نے آیت پر غور کیا؟ اس آیت پر کبھی؟ یہ جو آپ کی وائس ہے، آواز آپ کی، یہ آپ کی آواز ہے، اٹ از یور ہول باڈی، اٹ از یور کریکٹرسٹکس، یہ آپ کی ایک صفت ہے، ایک خصوصیت ہے، قوت گویائی، اٹ از اے سینس۔ یعنی یہ جو حواس خمسہ ہیں، یہ جو آپ کی بول، یہ قوت گویائی ہے آپ کی۔ یہ پورا بدن تو نہیں ہے، پورا بدن عمران صاحب کہاں پورا بدن ہے؟ یہ تو ایک آپ کی کوالٹی ہے کہ اللہ نے آپ کو قوت گویائی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسالت مآب علیہ السلام کی بات نہیں فرما رہے، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آواز، میرے محبوب کی ذات نہیں، آواز، صرف آواز۔ میں تمہیں ایک چھوٹی چیز بتا رہا ہوں، پوری ذات نہیں، پوری ذات کی تو بات ہی نہ کرو نا، پوری ذات کی بات نہیں کرنی، صرف میں آواز کی بات کر رہا ہوں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، ذات کی بات نہیں ہے، یہ تو آواز کی بات ہے، صرف آواز کی بات ہے۔ اگر آواز تمہاری بلند ہوئی، تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا، اور اگر میرے نبی کی بے حرمتی کرو گے تو پھر تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ دنیا میں بھی رسوا کروں گا، اور آخرت میں بھی بدترین ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے، پھر نہیں چھوڑوں گا۔ بات ذات کی نہیں ہو رہی ہے، بات صرف آپ کی ایک وصف کی ہو رہی ہے کہ آپ کی آواز سے بلند آواز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ایک وصف ہے، یہ آپ کی سپیکنگ پار، دیٹ از یور کوالٹی، یہ قوت گویائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو میں نے یہ قوت گویائی تمہیں عطا کی ہے، اس میں بھی تمہیں اپنی پچ کا، اپنی فریکوینسی کا، اپنی کوالٹی کا، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، پھر بات کرنی ہے۔ اچھا، یہ ادب کو ماپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا آپ کیسے ناپیں گے، آواز کو میئر کیسے کریں گے کہ ہماری آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو؟
آواز سنیں گے تو کوئی پیمانہ مقرر کریں گے نا. دیکھیں ایک بندہ بولتا ہی نہیں ہے, ایک بندہ آپ کے سامنے بات ہی نہیں کرتا, وہ مخاطب ہی نہیں ہے آپ سے, وہ کلام ہی نہیں کرتا آپ سے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری آواز سے بلند ہے یا پست ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ہیئر ہز وائس. پہلے آپ کو اس کی آواز سننا ہوگی. دین یو ہیو ٹو ڈیسائڈ آئدر یور وائس از آن ہائی پچ اور لوور پچ. پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے چپ کر کے جا کے بیٹھ جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں, خاموشی سے بیٹھو اور انتظار کرو کہ میرے نبی کے لبوں کی جنبش کب ہوتی ہے, وہ بولتے کب ہیں. اور جب وہ بات کلام شروع کریں پھر اس کلام کو, اس آواز کی پچ کو دیکھنا ہے, اس آواز کی فریکوینسی کو دیکھنا ہے. اس کی فریکوینسی اور پچ کو دیکھنے کے بعد دین یو ہیو ٹو ڈیسائڈ آئدر یور وائس شوڈ بی لوور اور اپر. پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آواز اب اس سے اونچی ہوگی یا نیچی ہوگی. تو پہلا مرحلہ اللہ نے بتایا کہ پہلے مرحلے پر چپ کر کے جا کے بیٹھ جاؤ, زبان نہیں کھولنی, بات نہیں کرنی. سب سے پہلے میرے محبوب کے طرز تکلم کو دیکھو, ان کے طرز تکلم کو دیکھو, میئر کرو, دیکھو کس لیول پر بولتے ہیں, کس پچ پہ بات کرتے ہیں. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہ آپ جملہ بولتے تھے تو ہم آسانی سے لفظ گن لیتے تھے پورے. ایک جملے میں کتنے لفظ بولے, اتنی آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے بعد فرماتے تھے کہ ہم آرام سے الفاظ گن لیتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو جا کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ اور تقدیم نہیں کرنی, آگے نہیں بڑھنا, پہلے بات نہیں کرنی. اور یہ پیغام دے دیا کہ میرے محبوب سے, میرے نبی سے کسی بھی معاملے کی تقدیم تمہارے اعمال برباد کر دے گی, خواہ وہ خالصتاً توحید پر مبنی ہو. تمہارا عمل خالصتاً کیا ہو؟ توحید پر مبنی ہو. لیکن اگر اس میں تقدیم ہے, اگر آپ نے میرے نبی سے پہلے اس کو آپ نے عمل کر لیا, وہ قربانی کی تھی میرا خیال ہے کسی نے, حدیث پاک میں آتا ہے نا, ایک صحابی نے قربانی کر لی تھی. اچھا یہ قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ خالص توحیدی عمل ہے, خالص توحیدی عمل ہے نا. کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر, ایسے ہی کرتے ہیں نا, خالص توحیدی عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل جو خالصتاً توحید پر مبنی ہے, میری الوہیت پر مبنی ہے, میں تمہارے اس عمل کو بھی مسترد اور مردود قرار دیتا ہوں, رد کر دوں گا اگر اس میں بھی تقدیم ہوگی. اس میں بھی کیا ہوگی؟ اگر تم نے میرے حبیب سے پہلے قربانی کر لی ہے, میرے محبوب نے قربانی نہیں کی, پہلے قربانی کی ہے, اگرچہ قربانی میرے لیے تھی, جانور ذبح بھی میرے نام پہ ہوا اور رب کے نام پر تھا, لیکن مجھے وہ توحید بھی منظور نہیں ہے جس میں تقدیم میرے نبی سے پہلے ہو جائے. وہ توحید بھی اللہ کو منظور نہیں ہے, وہ بھی مردود ہو جائے گی, مقبول کبھی نہیں ہوگی. میں میرٹ میں بات کر رہا ہوں, جہاں ڈی ٹریک ہوں, مجھے بتائی گئے مولانا آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, تو گویا اللہ کو وہ بات پسند ہے جس میں اس کے محبوب سے تقدیم نہ کی جائے. اس پر آیات بہت سی ہیں, پر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, پھر موضوع سے ڈی ٹریک ہو جاؤں گا. اچھا, ریلیشن جو ہے کیٹیگوریکلی وہ تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ایک تعلق میں برتری ہوتی ہے, ایک تعلق میں برابری ہمسری ہوتی ہے, ایک تعلق میں پستی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. چلے آپ ایسا کر لینا, ہال کے اندر, مسجد کے ہال کے اندر اگر آپ کمپیریزن شروع کر دیں تو آپ کو تینوں طرح کا تعلق نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر میں محمود قریشی صاحب کی طرف جاؤں تو مجھ سے برتر ہیں, تعلق برتری کی بنیاد پر ہے, بزرگ ہیں, نیک ہیں, صالح ہیں, ثناگو ہیں. اور اگر میں کسی اور کی طرف آ جاؤں, عمران صاحب کی طرف آ جاؤں, تو تعلق برابری کی بنیاد پر ہے. اگر میں بچے کی طرف آ جاؤں, تعلق کمتری کی بنیاد پر ہے, ہی از انفیریئر ٹو می. ٹھیک ہو گیا, ایسے ہی ہوتا ہے نا, تین طرح کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو کیٹیگوریکلی جو ہے قرآن کے اندر ڈسکرائب کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو تعلق کی برتری کی بات ہے تو ہم نے اس کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی ہے. ہم نے اس کی کیا کاٹ دی ہے؟ جڑ ہی کاٹ دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ہم نے اس برتری کی جڑ ہی کاٹ دی ہے کہ تم میں سے کوئی میرے نبی سے برتر نہیں ہو سکتا, خواہ وہ اپنی آواز کے اعتبار سے ہو, خواہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے ہو, رتبے کے اعتبار سے ہو. اللہ تعالیٰ نے بالکل سختی سے منع فرما دیا. اور دوسرا اس کا ادب کا جو اگلا آرٹیکل آتا ہے, نیکسٹ آرٹیکل جو آتا ہے, ادب کا آرٹیکل آتا ہے, وہ ہے برابری کی بنیاد پر. میں پرسوں عید کا تیسرا دن تھا, گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, تو میرا شاگرد میرے ساتھ تھا. میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, تو میں نے کہا یار اسپیکر آن کر دو. میرے دوست ہے بچپن کا ڈاکٹر نوید,
برکت مارکیٹ میں اس کی وہ کلینک بھی ہے اور اکٹھی اسکولنگ کی. میں پھر وہ FSC میں چلا گیا اور میں بھیرا چلا گیا پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا اسپیکر آن کر دو. میرا شاگرد ساتھ بیٹھا تو اسپیکر آن کر دیا. وہ کہنا بدرالماؤ تو کتنے بڑے ہیں, کدھر پھرنا ہے, تو لگا پھرنا ہے. وہ یار تو تین شرم نہیں آتی, تو میں نے فون نہیں کیتا یار. یار عجیب تو او مولوی مولانا بدرالزمان وڈا مولانا بن گیا یار, تو گل نہیں سنتا. خیر وہ اس رحم کلام ہوتا رہا اور تو کرتا رہا اور ہنستا رہا اور کچھ مجھے برا بھلا کہ اور کچھ جو کچھ دوستوں میں بے تکلفی ہوتی, یار خیال کر لے کوئی مطلب ہے اپنا عید مبارک کیا لینی, تیری بھابھی پچھلی پئی ہے. اس طرح وہ باتیں کرتے رہے مجھ سے, بڑی بے تکلف تو کر رہا تھا, باتیں کر رہا تھا. میرا شاگرد شرم سے گڑا جا رہا تھا کہ استاد جی یہ کون ہے. میں کہ لیٹ اٹ گو, جانے دو. ساری زندگی, اب میں 60 سال کا ہو گیا, کوئی 52-53 سال ہو گئے, زندگی اکٹھے گزر گئی. دوستوں کی بے تکلفی ہوتی ہے, برابری کی سطح پر تعلق ہوتا ہے آپس میں, تو ہو جاتے ایسی بات آپس میں. اچھا بہت نیک صالح آدمی ہے, سفید ریش ہے اس کی, اسی ریش سفید ہے, ایج گروپ ہمارا سیم ہے. تو وہ باہر کیف اس کی بے تکلفی تھی برابری کی سطح پر. علی کو پتہ ہے, ڈاکٹر نوید میرے دوست ہیں, یہ بھانجا میرا بیٹھا ہے سامنے. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے محبوب کے ساتھ برابری کی سطح پر بھی تعلق گوارا نہیں ہے, برابری کی سطح پر بھی تعلق گوارا نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, میں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے میرے نبی کو ایسے مخاطب نہیں کرنا جیسے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا. یعنی ہمسری اور برابری کا تصور وہ بھی جڑ کاٹ کے رکھ دی, وہ بھی اس کو بھی بین کر دیا کہ برابری کی سطح پر بھی بات نہیں کرنی. کلیئر کٹ قرآن کا میسج نص قطعی آ گئی. اور تیسری بات رہ گئی, اللہ فرماتے ہاں ایک بات ہے, انفیریئر لیول پر چلے جاؤ وہ تمہارا رب قبول کر لے گا. کس لیول پر چلے جاؤ؟ کم تر درجے پر جاؤ. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں جن کی آوازیں میرے محبوب سے نیچے رہتی ہیں, پست رہتی ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ, بے شک قلوبہم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے اپنا تقوی ڈال دیا ہے. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے محبوب کی ذات کے سامنے بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیں گے, بالکل نچلے لیول پر چلے جائیں گے, اللہ فرماتے ہیں اس کا انعام یہ ہے کہ ہم آپ کے دلوں میں اپنا خشیت ڈال دیں گے, اپنی توحید ڈال دیں گے, اپنی للہیت ڈال دیں گے, اپنی الوہیت ڈال دیں گے. تمہارے لیے یہ چیز بڑی آسان ہو جائے گی, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ یہ میرا پیغام میرے نبی کی ظاہری حیات تک نہیں ہے بلکہ تا قیامت ہے. بلکہ کیا ہے؟ تا قیامت ہے. قرآن جو ہے وہ کسی خاص وقت کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن کے جو احکامات ہیں, رسالت امام علیہ السلام کے دور میں تو عورت کو طلاق ہو جائے تو ثلاثہ قروء کا لفظ آتا ہے کہ 3 حیض پیریڈز ہیں اس کی عدت ہے. تو اب 1400 سال بعد کوئی 1-1.5 ہو جائے گا, وہ پیریڈز کم ہو جائیں گے. قیامت تک اس میں کمی بیشی ہے تو نہیں ہے نا, نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن کے فیصلے اٹل ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ فرماتے میرے کلمات بدلا نہیں کرتے, میرے فیصلے لا تبدیل لسنت اللہ, اللہ نہ میرے فیصلے بدلتے ہیں نہ میرے طریقے بدلتے ہیں. تو قرآن کے یہ احکامات جو ہیں یہ قیامت تک ہیں. اور یہ آیت عاطف صاحب معطل نہیں ہوئی, اس کا حکم معطل. آج بھی آپ مسجد نبوی کے اندر جا کے آواز کو بلند نہیں کر سکتے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. اگر اعمال رسالت امام علیہ السلام کی حیات طیبہ میں رب نے برباد کرنے کا اندیا دے دیا تو یہ بات یاد رکھیے, آپ ظاہراً موجود نہیں ہیں, مسجد نبوی کے اندر آپ کی بلند آواز آپ کے اعمال کو ویسے ہی برباد کر دے گی جیسے آپ کی حیات طیبہ میں ہے. میں حدیث پڑھوں گا آگے جا کے آپ سے بات بھی کروں گا. ہاں, اللہ فرماتے ہیں نمازیں بھی برباد کروں گا, روزے بھی برباد کروں گا, زکوٰۃ بھی تمہاری برباد کروں گا, صدقات بھی برباد کروں گا, خیرات بھی برباد کروں گا, فرائض بھی برباد کر دوں گا, واجبات بھی برباد کر دوں گا, سنتیں بھی برباد کر دوں گا, مستحبات بھی برباد کر دوں گا, مباحات ساری برباد کر دوں گا. اچھا جی, اب آپ اس کی طرف آتے ہیں. جی بھائی ایک سوال آپ سے کرنا ہے. دیکھیں اب آپ بی اٹینٹیو پلیز, میری طرف دیکھیے گا. ایک طرف ایک عمل ہے, ایک طرف پورے اعمال کی کائنات نیست و نابود ہونے جا رہی ہے. لسن ٹو می کیئرفلی, میری بات کو غور سے سنیے گا, بڑے غور سے سنیے گا. ایک طرف ایک عمل ہے آپ کا ایکٹ, ون ایکٹ, اور دوسری طرف
آپ کے اعمال کی پوری کائنات نیست و نابود ہو رہی ہے، بتائیے وہ کون سی ایسی طاقتور چیز ہے جس کے نتیجے میں آپ کے پورے اعمال کی ایک یونیورس جو ہے وہ پوری کی پوری برباد ہو رہی ہے؟ بتا دیں وہ ایک ایکٹ ہے کیا؟ ایسی کیا چیز ہے؟ طاقتور چیز کیا ہے؟ کوئی آتا ہے ذہن میں ایسی چیز کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں مولانا بدر الزمان، آپ کا خطیب، میں بہت گناہ گار ہوں. میں نے چوریاں بھی کی، ڈاکے بھی ڈالے، بدکاری بھی کی، میں نے جھوٹ بھی بولا، میں نے اللہ آف بہت سی چیزیں تھیں میں نے کمٹ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جاؤں گا؟ نہیں بتانا آپ نے مجھے. یا میں اپنے اعمال کی سزا کے بعد جنت میرے لیے ہے؟ کیونکہ میرے دامن میں ایک عمل تو ہے نا، کچھ نیکیاں میں نے کی ہیں وہ بچ جائیں گی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ بھی میرے دامن میں ہے، کلمہ بھی میرے دامن میں ہے. لیکن یہ کیا چکر ہے؟ ایسی کون سی طاقتور چیز ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا؟ آتا ہے؟ ہاں، وہ سب سے طاقتور چیز ہے ایمان. سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ چلے آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں بس کسی کی مثال دے لوں، گلزار صاحب کہیں یہاں بیٹھے ہوں گے، یہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں، وہ آئی تھنک ہز 80 اور مور دین 80 پلس ہے، ساری زندگی نے بڑی عبادت کی ہے، بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں. تو اگر یہ ہلکا سا کہہ دے کہ میں رسول کریم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، اگر یہ کہہ دیں کیا ہوگا؟ وہ جو ساری زندگی کے اعمال ہیں کام آئیں گے؟ بات کیا کریں، کھل کے بات کیا کریں. میں آپ سے عقیدہ اور ایمان کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے ایک لفظ کہا ہے، اتنا ہی لفظ کہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا، کیا وہ جو 80 سالہ نیکی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گویا ایک جملے نے ان کے پورے اعمال کو برباد کر دیا، اور جملہ کیا تھا؟ اپنے نبی پر ایمان نہ لانا. تو سب سے طاقتور چیز آپ کے دامن میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے زیادہ the strongest thing that you have, that is your belief in Allah Almighty and His Prophet, last Prophet, peace be upon him. سب سے زیادہ، سب سے اسٹرانگ چیز آپ کے دامن میں کیا ہے؟ ایمان ہے. تو گویا اگر میں یہ کہہ دوں آپ سے کہ ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے تو مان جائیں گے؟ آپ تسلیم کر لیں گے؟ نہیں. میں نے تو بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے عمران صاحب. میں تو سادہ سی بات آپ کو سمجھائی ہے. اگر میں کرکس یہ نکالوں اپنی اس گفتگو کا جو میں نے 20 سے 25 منٹ کی ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ زبان مصطفیٰ پر اعتبار اور ان سے محبت اور ان کی ادب کا نام ہے، تو اتفاق کریں گے میرے ساتھ؟ اتفاق کریں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اعتراف کیا کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ادب مصطفیٰ کا نام ہے، زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. گویا دامن کے اندر ادب مصطفیٰ نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، تو آپ کا سارا ایمان برباد ہو گیا. میں نے برباد نہیں کیا، اللہ فرماتے میں برباد کروں گا، یہ میرا کام ہے. تمہاری بربادی کے دیباچے اور داستان رب خود رقم کروائے گا فرشتوں سے کہ رقم کرو اس کی بربادی کا دیباچہ، اور اس کا عنوان بھی رقم کر دو کہ ہم نے اس کی پوری حیات کی کتاب جو ہے، اس کی زیست کا ہر باب جو نیکی پر مبنی تھا، ہم نے اس کے دیباچے میں لکھ دیا کہ جو کچھ اندر لکھا ہے سب باطل اور فاسد ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اس کے دیباچے میں، ہم نے اس کو عنوان پہ لکھ دیا کہ جو کچھ اندر ہے وہ سب ہم نے برباد کر دیا. ایسا ہے نا؟ ہاں ہے نا. میں بھی آپ سے بات کر لوں نا. ہاں، تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ جنت فنا فی الرسول کا نام ہے. جنت فنا فی الرسول کا نام ہے. فنا فی الرسول کیا ہے؟ فنا فی ہوا جملہ فرائض فرو ہے. کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی جتنے فرائض واجبات. مومنٹ، تھنک اوور اٹ. یو آر لسننگ ٹو می. آپ مجھے سن رہے ہیں لیکن دل میں خیالات بھی آ رہے ہیں ساتھ، آہستہ آہستہ کہ 1:30 بج گیا، 1:35 ہو گئے، واپس یہاں جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. کان مجھے سن رہے ہیں، دل کہیں اور سوچ رہا ہے نا.
لیکن ہمارے ائمہ محدثین کہتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام کا دل ہر وقت بارگاہ الہی میں حاضر رہتا تھا، ہر وقت بارگاہ الہی میں۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ آپ تشریف فرما ہوئے، وضو کیا، چند نوافل پڑھے، اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور میں آپ کے خراٹوں کی آواز سن رہی تھی، اور اس کے بعد آپ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نماز شروع کر دی۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں دیکھ رہی تھی، آپ کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز میں نے سنی، بڑی لائٹ سی آواز، اور میں نے محسوس کیا کہ آپ نیند کی وادی میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ نے وضو نہیں فرمایا اور دوبارہ نماز شروع کر دی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ، نبی جب بھی سوتا ہے باخبر سوتا ہے، بے خبر نہیں سوتا۔ نبی جب بھی سوتا ہے اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کا دل کبھی بے خبر نہیں ہوتا۔ امتی سوئے تو اس کو وضو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، نبی کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اصوات جہریہ جو ہیں، جو بلند آوازیں جو ہیں، وہ رسول اکرم علیہ السلام کے دل کو متغیر کرتی ہیں، اور متغیر کرنے کے بعد آپ کو اذیت دیتی ہیں۔ تو میں نے یہ بات آپ کو بتا دی کہ اعمال کو برباد کرنے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے کفر۔ وہ ہے نہیں، اعمال کو کیا چیز برباد کرتی ہے؟ کفر۔ اچھا، ایک بندہ 100 سال کلمہ پڑھنے کے بعد ایک کفریہ کلمہ کہہ دے تو وہ 100 سالہ عبادت کام آ جائے گی؟ میں اپنے شاگردوں سے، سب سے، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ نے سونا ہے تو آپ نے سوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سونا ہے، اور جب صبح اٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھنا ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں استاد جی آپ یہ اتنی تلقین کیوں فرماتے ہیں؟ میں کہ بیٹا، دن میں کئی مرتبہ تجدید ایمان کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ ایمان کی تجدید کر لیا کرو، رینیو کر لیا کرو، کہ اگر کہیں یا اللہ کوئی غلطی ہو بھی گئی تو میں پھر اثر نو گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس بات پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی اور آخری رسول ہیں، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ تو وقتاً فوقتاً آپ تجدید ایمان کرتے رہا کریں، وقتاً فوقتاً اس چیز کو آپ جو ہے کہتے رہا کریں۔ تو گویا آج آپ نے میرے ساتھ اتفاق کر لیا کہ اعمال کو برباد کرنے والی چیز ایک ہی ہے، ایک نہیں کہتی ایجنڈا کنکلوڈ کر لیا ہم نے، ایک اعمال کو برباد کرنے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ کفر۔ وہ کیا ہے؟ وگرنہ اعمال سارے برباد نہیں ہوتے، کچھ ہو جاتے ہیں، باقی کچھ بچ بھی جاتے ہیں، کلمہ تو بچ ہی جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول کریم علیہ السلام کی بے ادبی کہاں لے جاتی ہے؟ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ کہاں لے جاتی ہے؟ امام مالک لکھتے ہیں، امام مالک بات بڑی زبردست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے رسالت مآب علیہ السلام کی اس آستین کے بارے میں یہ کہا کہ یار یہ تو بڑی میلی ہے، اس میں تو بڑی میل اور کچیل ہے، فرمایا اس کا ایمان برباد ہوا، وہ کافر ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ جس نے سب اتنا کہہ دیا، جس نے کیا کہہ دیا کہ آپ کی آستین مبارک میلی ہے، کیسے ہو سکتا ہے جس کی رب براہ راست تربیت کر رہا ہو؟ آپ کی بیویاں، آپ کی مائیں 10 دفعہ بچوں کو نہلاتی ہیں، سارا دن ٹیشو ساتھ ہوتا ہے، یا رومال بکل کے ساتھ رومال باندھا ہوتا ہے، منہ صاف کر رہی ہیں، ہاتھ صاف کر رہی ہیں، ناخن کاٹ رہی ہیں، وہ تو نظافت طہارت کا بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہیں، اپنے بچوں کو پاؤڈر لگاتی ہیں، ان کو پرفیوم لگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں کہ کوئی اس کو اٹھائے، اس کو میرے بچے سے سمیل نہ آئے، کراہت محسوس نہ ہو۔ آپ کی ماؤں نے آپ کو اس طرح سنبھالا کہ کوئی دوسرے کو ہمارے بچے سے گھن نہ آئے۔ مائیں تربیت کریں تو بچوں پر آلائش کا کوئی دھبا نظر نہ آئے، اور جس کی رب براہ راست تربیت فرما رہے ہیں اس کے بارے میں کہنا کہ آپ کا آستین مبارک میلا ہے، نہیں، نیور۔ امام مالک فرماتے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ جو ہے ایمان پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ ایک اور بات آپ سے کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پیتے بڑا عجیب لگ رہا ہے، پورا مہینہ گزرے نا روزے کے ساتھ، اور میں سوچ رہا تھا شاید پانی میرے ساتھ نہیں رکھا ہوا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جو آپ عبادات کرتے ہیں، سادہ سادہ باتیں سمجھانی ہے لیویاں، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر مجھ سے نماز کے اندر کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے یا فرض میں تاخیر ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ اچھا ماشاء اللہ جی، تو بڑی زبردست بات آپ نے بتا دی۔
یعنی میں سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ مولانا سجدہ صاف کر لیں، آپ کی نماز کامل ہو جائے گی۔ عبادات کے اندر ایسا ہے نا، چلیں اگر میں روزہ توڑ بیٹھوں تو اس کے لیے بھی کوئی ہے قضا یا کفارہ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر میں کفارہ دے دوں مسئلہ حل ہو جائے گا نا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہم پر، ہمیں گناہ سے بچا لیا نا، عمل برباد ہونے سے بچا لیا نا، کہ نہیں بچا عمل۔ اور اگر کوئی زہار کر بیٹھے، بیوی کو کہہ بیٹھے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح، یہ میری ماں کی بریسٹ کی طرح ہے، یا اس سے بات کر دے، وہ اس کو ظاہر ہے اس پر بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی کفارہ ہے، زہار کا کفارہ موجود ہے۔ اور اگر کوئی میں قسم کھا لوں کہ خدا کی قسم میں آئندہ اس مسجد میں کبھی نہیں آؤں گا، اور پھر میں پہنچ جاؤں، شیخ اخلاق صاحب آپ کا آنا مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کی سعادت کو قبول فرمائے، اور جو دعائیں آپ نے وہاں کی ہمارے لیے اللہ وہ قبول فرمائے، جو ہم نے آپ کے لیے اللہ وہ قبول فرمائے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں اپنے تمام نمازیوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی آپ سے معانقہ مصافحہ کریں گے جمعے کے بعد۔ تو اگر میں قسم کھا لوں اس مسجد میں کبھی نہیں آؤں گا، اور پھر میں آ جاؤں جمعہ پڑھانے، افتخار سے کہ مولانا کدھر ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، تو میں آ جاؤں، تو پھر وہ قسم تو ٹوٹ گئی نا، تو کفارہ ہے اس کا کوئی؟ کیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنا؟ ٹھیک ہے آپ ماشاء اللہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ اور عمرے یا حج کے اندر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا بھی کوئی حل ہے؟ دم پر، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری عبادات کا کفارہ رکھ دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی ہر عبادت کس کی کرتے ہیں آپ؟ اللہ نے اپنی ہر عبادت کا کفارہ رکھ دیا۔ نہیں کفارہ رکھا تو اپنے محبوب کی بے ادبی کا کفارہ نہیں رکھا، نہیں کفارہ رکھا تو اپنے محبوب کی بے ادبی کا کفارہ نہیں رکھا۔ بتا دیا کہ میری ذات کے حوالے سے تم سے کوتاہی سرزد ہو جائے گی، رب معاف فرما دے گا، لیکن میرے محبوب کے حوالے سے ہوگی تو میں معاف نہیں کروں گا، پھر میں معاف نہیں کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں تم نے آواز بھی بلند نہیں کرنی، آواز بھی بلند نہیں کرنی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، یو ہیو ٹو ہیئر دس آرڈیننس، تھنک اوور اٹ۔ آپ فرماتے ہیں میں خلیفۃ الرسول امیر المومنین عبداللہ ابن ابی قحافہ، میں یہ آرڈیننس جاری کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے، لا ينبغی رفع الصوت علی رسول اللہ حی ولا میتا، میں یہ آرڈیننس جاری کرتا ہوں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہ میرے نبی کی آواز سے بلند جیسے آواز آپ کی حیات پہ نہیں کی جا سکتی تھی، آج بھی بلند نہیں کی جا سکتی، آج بھی بلند۔ یہ کس کا آرڈیننس تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ مسجد نبوی کے اندر جا کے بلند آواز سے باتیں نہیں کر سکتے، آوازیں بلند نہیں کر سکتے۔ صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ کہیں سے میک ٹھونکنے کی ٹھونکنے کی آواز آئی، آپ نے پیغام بھیجا، پیغام کیا بھیجا؟ فرمایا انہیں بتاؤ لا توزو رسول اللہ، فرمایا تمہاری ماں کہتی ہے تمہارے کیل ٹھونکنے سے میرے نبی کو اذیت ہو رہی ہے۔ بات پر غور کریں، کیل کہیں ٹھونکا جا رہا ہے، میک کہیں ٹھونکی جا رہی ہے، اسے کہیں نیل کیا جا رہا ہے، نیل کو کہیں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، فرماتی سے روکو جا کے کہ تیرے کیل ٹھونکنے سے میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے۔ شیر خدا کا حجرہ ساتھ تھا نا، علی مرزا شیر خدا کا، آپ نے لکڑی کا دروازہ نہیں، آپ نے کپڑے کا دروازہ لگا رکھا تھا۔ کس کا دروازہ لگایا ہوا تھا؟ کپڑے کا۔ پوچھا یہ کیوں لگوایا؟ فرماتی کھولنے بند کرنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ ٹھیک ہو کیا چیز؟ ہاں جی، آئیے سنتے اگلی حدیث لیتے ہیں جی۔ امام بخاری کی حدیث ہے، صاحب ابن یزید اس کے راوی ہیں۔ صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی کے اندر بیٹھا تھا تو اچانک مجھے نا چھوٹی چھوٹی 2 کنکریاں ایسے کنکری لگی نا زور سے، تو میں چونکا کہ یہ کس نے ماری ہے۔ سامنے دیکھا تو امیر المومنین کھڑے تھے، عمر فاروق کھڑے تھے۔ کہتے مجھے گران گزرا، یہ کیا طریقہ ہے، بلانا تو ویسے بلا لے، مجھے کنکری کیوں مار رہے ہیں؟ امام بخاری کی حدیث ہے، جب کنکریاں پڑی مجھے اشارہ کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، دونوں کو بلاؤ، 2 بندے، ایسے اشارہ کہ ان دونوں کو بلاؤ میرے پاس، وہ 2 بندے بات کر رہے ہیں، منہ سے نہیں کچھ کہا، پہلے ارشا کیا کہ ان کو دونوں کو بلاؤ میرے پاس۔ فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے پاس گیا، میں نے دونوں کو بلایا، امیر المومنین بلا رہے ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے، بلایا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا طائف کے۔
وہ دونوں باتیں کر رہے تھے. یہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ طائف کے. فرمایا واللہ لو کنتم اہل البلد، خدا کی قسم اگر تم کہتے کہ ہم اس شہر مدینہ کے ہیں، لاوجدتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، خدا کی قسم میں تمہیں باہر لے جا کے اتنے درے مارتا کہ تمہاری عقل جو ہے وہ فاتر ہو جاتی. تم نے مسجد رسول کے اندر کھڑے ہو کے بلند آواز میں بات کی ہے. یہ الفاظ میں ایک حصہ آپ کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے غور سے سننا ہے، یہ غور سے سننا ہے. آپ نے فرمایا کہ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ. پیغام یہ دیا کہ لوگوں یاد رکھو میرے نبی کی مسجد، اس کی ایکسپینشن اینڈ ایکسٹینشن جتنی بھی ہوتی چلی جائے گی، اس پوری مسجد کے اندر تم نے آواز بلند نہیں کرنی، آواز بلند نہیں کرنی. لفظ آیا ہے امام بخاری کی حدیث میں، جو لفظ آیا ہے فی مسجد رسول اللہ، یہ نہیں کہ آپ وہ ریاض الجنہ میں جا کے اونچی نہیں بولنا اور سامنے سے گزرتے اونچی نہیں بولنا. فرمایا جہاں تک مسجد کی حدود ہیں، لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک لاؤڈلی. آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز میں بات کریں گے. امام مالک. اچھا پیغام اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ عمر فاروق امیر المومنین پیغام دے رہے ہیں کہ رسالت ماب علیہ السلام بحیات ابدی مسجد میں اب بھی تشریف فرما ہے. نہیں، یہ پیغام نہیں ہے. آپ قبرستان جا کے اونچی بولیں یا آہستہ بولیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. کوئی ہے پرابلم؟ نہیں ہے نا. بولیں آپ اونچی بولیں، آہستہ بولیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا آپ ایسا کریں نا، اپنے والدین کی قبر پہ جا کے اب اگر آپ آہستہ آہستہ زیر لب پڑھتے جائیں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا نا. آپ اونچی پڑھیں تو نہیں فرق پڑتا. جس مالک کو سنانا ہے وہ سن رہا ہے. لیکن عمر فاروق نے یہ پیغام دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی ذات آج بھی بحیات جو ہے ابدی، بحیات ابدی آج بھی مسجد میں موجود ہیں. تم اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، اونچی آواز میں آپس میں کنورسیشن بھی نہیں کر سکتے، ڈائلاگ بھی نہیں کر سکتے. کیسی بات ہے، ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ؟ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ میں اس پر کلام نہیں کرتا، میں آگے چلوں گا. امام مالک اور عباسی خلیفہ منصور کھڑے تھے، کسی بات پہ ڈیبیٹ ہوئی، خلیفہ کی آواز اونچی ہو گئی. امام مالک نے جھڑک دیا خلیفہ کو، عباسی خلیفہ کو. آپ کی جرت ہے اپنے پرائم منسٹر کے سامنے اونچی بات کرنے کی؟ کریں نا بات، جھڑک کے دیکھیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس وقت جو کارندے کھڑے ہوتے ہیں ان کے باڈی گارڈ، آپ نے نظر بھی نہیں آنا آپ گئے کہاں ہیں. جھڑک دی. امام مالک نے فرمایا وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا. فرمایا خلیفہ زبان بند کرو، آواز آہستہ کرو. رسالت ماب علیہ السلام کی جو حرمت اور احترام آپ کی حیات طیبہ میں تھا، آج بھی ویسا ہی ہے، آج بھی ویسے ہی، کوئی فرق نہیں پڑا. محمود غزنوی کے خادم یا غلام تھے، ایاز تھے نا؟ ہاں تھے. آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آ، میرے لیے وضو کا پانی لے کے آ. اے ایاز کے بیٹے وضو کا پانی لے کے آ. تو ایاز کو تکلیف ہوئی. اگر آپ میرے بیٹے کو نہ پکارے، احمد نہ کہیں اور کہیں اوے بدر کے بیٹے ادھر آ پانی لے کے آ، تو میں نے کہا یار اتنی ناگواری کہ میرے بیٹے کا نام لینا پسند نہیں کیا، کیسے مخاطب کر رہے ہیں. ایاز خاموش ہو گئے اور خاموشی کے بعد انہوں نے جب وہ پانی لے آئے تو پوچھا محمود غزنوی سے کہ یہ کیا طرز تکلم ہے، کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، یہ میرے بیٹے سے ناراض ہے، یا آپ اس میں توہین محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا یہ طرز تخاطب تو ٹھیک نہیں تھا، آپ نے کیوں نہیں اس کا نام لے کے پکارا؟ تو محمود غزنوی نے کہا اصل میں آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں بے وضو تھا، میں کیسے نام لے لیتا؟ میں نے ساری زندگی بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام نہیں لیا، تو میں کیسے نام لے لیتا؟ ہاں مولانا روم نے کہا تھا 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. مولانا روم کہتے ہیں کہ ہم 1000 بار اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوتے رہیں ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. کہتے ہیں پھر بھی آپ کا نام زبان پر آ جانا پھر بھی بڑی بے ادبی کی بات ہے. کیا ہماری زبانیں اس لائق ہیں کہ ان پر زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام آ جائے؟
گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، ہر برائی ہم اس زبان سے کرتے ہیں. کیا یہ زبان اس لائق ہے کہ اللہ کے حبیب کا نام لے؟ 1000 بار بھی اس کو دھوئیں مشک گلاب سے تب بھی اس قابل زبان نہیں ہے. اور سیدنا عمر فاروق بڑی آہستہ بات کرتے تھے. رسالت امام علیہ السلام پوچھتے تھے ہاں عمر کیا کہا، دوبارہ بات دہرا دو. ام المومنین ام سلمہ کی ایک بکری تھی جی. اچھا یہ بتائیے جانور جو ہیں یہ شرعی احکامات کے مکلف ہوتے ہیں؟ ان پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے شریعت کی؟ نہیں ہوتی نا، پکی بات ہے نا. جانوروں پر شریعت کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، ظاہر ہے طے شدہ بات ہے. آپ فرماتی میں نے گھر میں بکری پال رکھی تھی گھر کے اندر، اور وہ بکری بڑی چنچل تھی. ذرا میں اس کو کھولتی پورے گھر میں ادھم مچا دیتی تھی، اچھلتی تھی، کودتی تھی، بھاگتی ادھر جا رہی. بکریاں ویسے ہی شرارتیں زیادہ کرتی ہیں، بچے اس سے زیادہ شرارتی ہوتے. پورے گھر میں اچھلتی کودتی تھی، اور ایک لمحہ جو چین سے نہیں بیٹھتی تھی، بھاگتی تھی پورے صحن کے اندر، ادھر بھاگ اوپر چارپائی پر چڑھ جا، ادھر چڑھ جا. کہتی بہت ہی اچھل کود کرتی تھی، بہت اٹکھیلیاں کرتی تھی. کہتی مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لاتے تو چپ کر کے جا کے دبک کے کونے میں بیٹھ جاتی تھی. جب تک میرے آقا گھر میں تشریف رہتے وہ اپنی دم بھی زمین پر نہیں مارتی تھی. فلم یا رم رم، وہ اپنی دم بھی زمین پر نہیں مارتی تھی. اب اگلی بات بتاؤں آپ کو، اگلی بات بتا دوں. ہاں اس کی ریزن بھی بتا رہی ہیں، اس کی وجہ بھی بتا رہی ہیں. بتاتی ہے وہ دم بھی زمین پر نہیں مارتی تھی. کیوں؟ کراہیت ان یوزی رسول اللہ علیہ السلام. اس کو یہ بات ناپسند تھی کہ میں نے دم زمین پر ماری تو اللہ کے رسول کو اذیت نہ پہنچے، اللہ کے رسول کو کیا نہ پہنچے. میں حیران ہوں کہ بکری کو بھی رب نے اتنا شعور بخشا ہے، بکری کو بھی رب نے اتنا شعور بخش دیا ہے کہ دم مارنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے، کتنی ساؤنڈ پروڈیوس ہو جائے گی، کتنی آواز آ جائے گی. آپ فرماتی ہیں وہ بھی آرام سے بیٹھ جاتی تھی اور دم نہیں مارتی تھی. اقبال نے کہا تھا تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. یا رسول اللہ ہم جو مکہ جاتے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے جاتے ہیں، اصل میں یہ راستہ تو ہمیں آپ نے دکھایا ہے. وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، وگرنہ ہماری منزل تو آپ کی ذات ہے، ہماری منزل تو آپ کی ذات ہے. خاک یسرب از دو عالم خوش ترست. اقبال کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ میرے نبی کے شہر کی مٹی دونوں جہانوں سے زیادہ افضل ہے، دونوں جہانوں سے زیادہ افضل ہے. خون کے شہر کی آنجا دل برست. کہتے ہیں ہوا میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں میرے دلبر موجود ہیں، میرے نبی موجود ہیں. اقبال نے کیا کچھ کہا. اقبال کہتے ہیں ہوا ہو ایسی کہ داستان ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کر دے. مجھے ہوا اڑا کے مدینہ پہنچا دے. دیکھتا ہوں جی دو چار باتیں آپ سے اور کر لیتا. ابھی تو میں نے آپ سے وہ بات کرنی تھی غسل کیسے کرنا ہے، غسل واجب جو ہو جاتا ہے وہ کیسے کرنا ہے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن چلے نہیں کر سکتا بات. اچھا ہر بندے نے اپنے اپنے ادب کی، میں دیکھتا ہوں جی ایک دو حدیث آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، پھر کوئی جمعے کی تیاری کرتے ہیں جی. دیکھتے ہیں جب آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، آپ پر کیا ہو جاتا ہے؟ تو اگر آپ مجھے ہاتھ ملا لیں کسی سے مل لیں تو کیا ہوتا ہے؟ از اٹ کانٹیجیس؟ کین اٹ ٹرانسفر ٹو ادر باڈی؟ وہ دیکھیں نا، مجھ پر غسل واجب ہوا نا تو میں ناپاک ہو گیا. میں قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں ایسے ہی ہے نا. تو کیا میں آپ سے مصافحہ بھی نہیں کر سکتا؟ میں روٹی بھی نہیں کھا سکتا، ماں کو گلے بھی نہیں مل سکتا، بیوی سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا وہ نجاست ٹرانسفر ہو جائے گی؟ دیکھیں صبح نماز فجر کے بعد نیکٹر انیورائسس ہوا، احتلام جسے آپ کہتے ہیں، ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا. مجھے شریعت نے کہا بہتر ہے جلدی غسل کر لو، اٹ از بیٹر. لیکن اگر میں اس کو ڈیلے کرتا ہوں، لنگر آن کرتا ہوں، تو مجھے ایک نماز کی اجازت ہے کہ نماز کا وقت نہ جائے. ظہر کا اگر میں صبح 6 7 8 بجے میری کیفیت ہوتی ہے تو میں کم از کم 2 3 4 بجے تک اگر غسل نہیں بھی کرتا، ظہر کی نماز جب تک ادا ہو جاتی ہے تو شریعت مجھے کچھ نہیں کہتی. بہتر ہے میں کر لوں. اس دوران میں کھاتا رہوں پیتا رہوں، بس یہ کہ میں عبادت نہیں کر سکتا، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، باقی کام تو کر سکتا ہوں نا، کہ نہیں کر سکتا. میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میری بات کا جواب نہیں دیتے، آپ پتہ نہیں کیا وجہ، اللہ جانے.
بہت سیکرٹ راز ہے، بڑا سربستہ راز ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ امام بخاری کی حدیث ہے، ابو رافع کہتے ہیں کہ سامنے سے آ رہے تھے، ادھر سے رسالت امام علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، اور لقینی وانا جنب فاخذ بیدی، رسالت امام علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، فمشیت معه حتى قعدا، میں چل کے ادھر جا کے بیٹھ گیا، آپ تشریف لے گئے، اور جب میں دوبارہ مسجد میں پہنچا تو میں نے آپ نے پوچھا این کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے دیکھ کے راستہ ہی بدل لیا اور آئے نہیں۔ فقلت له، میں نے آپ کو بتایا کہ میں ناپاک تھا، جنبی تھا، مجھ پر غسل فرض تھا اور میں ناپاک تھا۔ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ان المومن لا ینجس، ابو ہریرہ مومن تو کبھی نجس ہوتا ہی نہیں، مومن تو کبھی نجس ہوتا ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرا ضمیر ایمان گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں ناپاک اور آپ سے ہاتھ ملا لوں، کیسے ہاتھ ملا لیتا میں آپ سے؟ ابو صلاح، میں کہتا ہوں جی اسلم بن صلاح فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے رسالت امام علیہ السلام کی اونٹنی پر کجاوا باندھنا ہوتا تھا۔ اچانک مجھے پیغام آ گیا، صبح سویرے نماز سے پہلے پیغام آیا کہ اسلم سے کہو کہ آ کے اونٹنی کو کجاوا باندھے، ہم نے رخت سفر باندھنا ہے، ہم نے باہر نکلنا ہے، باہر جانا ہے، سفر پر روانہ ہونا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حکم آ گیا اور میرا جانا بھی ضروری تھا، لیکن میں ظاہر اپنی زوجہ کے پاس گیا اور میں غسل مجھ پر فرض تھا، میں پریشان ہوا، میں نے سردی شدید تھی، میں نے اینٹیں رکھ کے پانی گرم کرنا تھا، لکڑیاں جلانی تھی میں نے، تو اٹ وڈ ٹیک ٹائم، اس پر وقت صرف ہونا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج کجاوا تم باندھ دو، اور میں آج کجاوا نہیں باندھ سکتا۔ کجاوا میرے ساتھی نے باندھا اونٹ پر، اور میں نے فٹافٹ وہ چولہا بنایا اینٹوں کا، لکڑی جلائی، پانی وانی میں نے گرم کیا، اور پانی گرم کرنے کے بعد میں پیچھے پہنچا رسالت امام علیہ السلام کے۔ تو جب قریب گیا آپ اونٹنی کو لے کے، آپ نے فرمایا اسلم بن صلاح آج یہ کجاوا متغیر ہے، آج جو جیسے آپ باندھتے ہیں آج اس کے اندر بھی تغیر نظر آتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کجاوا میں نے نہیں باندھا۔ فرمایا کیوں نہیں باندھا؟ عرض کیا مجھ پر غسل فرض تھا، کیسے میں اپنے ناپاک ہاتھوں سے آپ کے کجاوے کو چھوتا، کیسے میں آپ کے کجاوے کو چھو لیتا؟ لہٰذا میں نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا۔ ادھر اسلم بن صلاح نے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سورۃ مائدہ کی آیات نازل فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ تم بیوی کے پاس چلے جاؤ اور تمہیں پانی میسر نہ ہو، یا ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ فرماتے ہیں پھر تیمم کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ تیمم کر لیا۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ جی میں نے بہت لمبی گفتگو کی آپ سے، بہت لمبی گفتگو کی۔ میں نے آج آپ سے سیکھنا تھا کہ یہ جو بندہ اگر ناپاک ہو تو غسل کیسے کرنا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے کچھ مسائل سیکھا کروں نا۔ آج میں نے اپنے نوجوان بچے، میرے ڈھیروں بچے بیٹھے ہیں، آج ان سے مسئلہ سیکھنا تھا، بس وہ ہوا ایسے، ٹائم ختم ہو گیا۔ اب عبداللہ ابن عباس نے اپنے والد حضرت عباس سے پوچھا، یہ لفظوں کا ادب جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ پوچھا کہ والد سے پوچھتے ہیں، ایک حضور کے چچا ہیں اور دوسرے چچا بھائی ہیں، پوچھتے ہیں کہ بابا انت اکبر ام رسول اللہ علیہ السلام؟ نہیں، درود پاک بھی میں سمجھتا ہوں کہ آواز آہستہ میں پڑھنا چاہیے، آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے، ادب کے ساتھ، بلندی میں ادب نہیں ہوتا، تھوڑا دھیمی لہجے میں پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا جی، وہ پوچھتے ہیں اپنے والد سے، حضرت عباس کے چچا سے پوچھتے ہیں کہ انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر میں پوچھوں کہ صاحب آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں، انہوں نے کہنا یار میں بڑا ہوں، وہی بڑے ہیں نا، عمر ان کی زیادہ ہے، تو یہ کہنے میں کیا عرض ہے؟ جو بڑا ہے وہ بڑا ہی ہے، ایک ریئلٹی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی، یو کین نیور چینج اٹ، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا، وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے حضور کے چچا کا جواب سنیے، جواب سننے والا ہے۔ جب بیٹے نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے، بابا آپ یہ بتا دیجئے کہ انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا اللہ کا رسول؟ فرماتے ہیں فقال هو اکبر منی، وہ مجھ سے بڑے ہیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں، وانا ولدت قبلہ، لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا، پیدا پہلے میں ہوا تھا، پیدا پہلے۔ انہوں نے بڑائی کی نسبت بھی اپنی ذات کی طرف نہیں کی، اور آپ کو پیغام دے دیا اگر آپ نے اللہ سے نہ ڈرے اور کہیں بھی اپنے آپ کو اپنے نبی کے برابر لانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ آخر میں آیت پھر پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کون؟ آپ مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ اہل ایمان ہیں، آپ سارے اہل ایمان ہیں، تو یہ خطاب کس سے ہے؟ آپ سے ہے۔ کس سے ہے یہ خطاب؟
میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ خطاب صرف وہیں صحابہ کے لیے تھا یا آپ کے لیے بھی ہے؟ تو آپ بھی اہل ایمان کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہاری آوازیں نہ تو میرے نبی کی حیات میں اور نہ حیات کے بعد کبھی اس سے بلند نہ ہوں، کبھی اس سے بلند نہ ہوں. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اگلا حکم میں یہ دیتا ہوں کہ تمہارے تخاطب کا انداز، مخاطب کرنے کا انداز میرے نبی کو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہو، مخاطب کرتے ہو. اگر نہیں باز آؤ گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ فرماتے ہیں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. اللہ تعالی ہمیں تعظیم مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے. سنتے عطا فرما دیجیے.